بالکل۔ ویلکم کو سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی اہم سورہ النصر پر بات کریں گے۔ یہ سورہ قرآن کریم کی 110ویں سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ اور دین اسلام کے غلبے کی خبر دیتی ہے۔ جی بالکل، لیکن اصل جو گفتگو کا محور بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کے نزول کا ٹھیک وقت کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اس کا جو بنیادی پیغام ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ، جیسے آپ نے کہا، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی اور ایک طرح سے پیشن گوئی تھی، یا پھر یہ فتوحات کے بعد نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رسالت کے امور تھے ان کی تکمیل اور شاید آپ کی دنیا سے رخصتی کا ایک اشارہ تھی؟ بالکل، یہی نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرا خیال یا میرا موقف کہہ لیں یہ ہے کہ سورہ نصر بنیادی طور پر ایک پیشین گوئی ہے، یعنی یہ فتح مکہ سے پہلے ممکنہ طور پر صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جو آنے والی عظیم فتح تھی اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا تھا اس کی خبر دی گئی ہے۔ جبکہ میں اس طرف زیادہ مائل ہوں کہ یہ سورہ فتح مکہ کے بعد، بلکہ شاید حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس لحاظ سے یہ ماضی کی جو عظیم کامیابیاں تھیں ان پر شکر گزاری کا ایک حکم ہے، مستقبل کے لیے طرز عمل یعنی تسبیح، حمد، استغفار اس کی تعلیم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل اور آپ کے وفات کے قریب ہونے کا ایک، آپ کہہ لیں، لطیف اشارہ بھی ہے۔ چلے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ترجمہ ہے، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے۔ اب دیکھیں، یہاں جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے اذا۔ عربی زبان میں اذا عام طور پر مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں جب کہتے ہیں کسی آنے والی شرط کے لیے۔ تو یہ بذات خود ایک مضبوط اشارہ ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی وہ نصرت اور فتح وہ ابھی آئی نہیں تھی، اور یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ سورہ فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی اس سے پہلے نازل ہوئی۔ جی، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ اذا کا استعمال عام طور پر مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یہ درست ہے، لیکن دیکھیں، زبان میں ہمیشہ اتنی قطعیت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اذا کسی ایسے امر کے بیان کے لیے بھی آ جاتا ہے جو بہت یقینی ہو، جو لازماً ہونا ہو یا ہو چکا ہو اور اس کے نتائج پر بات ہو رہی ہو۔ تو اگر ہم ان روایات کو سامنے رکھیں جن میں کہا گیا کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی 10ویں ہجری میں نازل ہوئی، تو پھر اذا کا استعمال اس عظیم واقعے کی یعنی فتح کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کے جو لازمی نتائج تھے ان کو بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات، یہ جو لفظ ہے الفتح، یہ مطلق آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر مفسرین نے اسے فتح مکہ ہی قرار دیا ہے اور وہ یقیناً بہت بڑی فتح تھی، لیکن اگر سورہ بعد میں نازل ہوئی تو الفتح سے مراد صرف فتح مکہ نہیں بلکہ وہ تمام فتوحات ہو سکتی ہیں جو اس کے بعد ہوئیں، جیسے طائف ہے، حنین ہے، اور مجموعی طور پر اسلام کا غلبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام میں مشاہدہ فرمایا۔ لیکن الفتح کو فتح مکہ پر محمول کرنا میرے خیال میں زیادہ قوی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ایک فیصلہ کن موڑ تھا تاریخ اسلام میں، جس نے شرک کا جو مرکز تھا اسے ختم کیا، بتوں کو توڑا گیا، اور پھر اسلام کے لیے راہیں کھلیں جزیرۃ العرب میں اور پھر دنیا میں۔ تو اگر یہ پیشن گوئی ہے تو اس کی عظمت، اس کا معجزاتی پہلو وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہوگی، کتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی جب انہیں شدید مشکلات میں یہ خبر ملی ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں، دوسری آیت بھی اسی تسلسل میں ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں۔ یہ تو بالکل واضح طور پر فتح کا نتیجہ ہے جس کی خبر گویا پہلے دی جا رہی ہے۔ صحیح، میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ فتح مکہ ایک عظیم تاریخ ساز واقعہ تھا، اور لوگوں کا فوج در فوج دین میں داخل ہونا یہ اسی کا نتیجہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اس آیت کو پیشنگوئی کے بجائے ایک واقعے کے بیان کے طور پر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا، یعنی جو وقوع پذیر ہو چکا تھا۔
فتح مکہ کے بعد خاص طور پر 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک 2 سال کا جو عرصہ ہے اس میں عرب کے قبائل وہ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اگر یہ سورہ 10ویں ہجری میں نازل ہوئی تو یہ آیت اس حقیقت کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی آپ سمجھیں 23 سالہ جدوجہد کا ثمر تھا جو سامنے آ رہا تھا، اور اس پس منظر میں اگلی آیت یعنی تیسری آیت کا جو حکم ہے وہ زیادہ بامانی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری آیت دیکھتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میرے نقطہ نظر سے یہ حکم اس پیشن گوئی کے پورا ہونے پر شکرانے کا طریقہ ہے کہ جب وہ عظیم نصرت و فتح آ جائے جس کی خبر دی جا رہی تھی تو پھر اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ غرور نہیں، تکبر نہیں، بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی تسبیح، اس کی تعریف کرنا، حمد، اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے بخشش مانگنا، استغفار۔ تو یہ ایک طرح سے مستقبل میں جو واقعہ ہونا تھا اس کے لیے ایک ہدایت تھی کہ اس وقت یہ کرنا ہے۔ میں اس آیت کو سورہ کے مرکزی پیغام کی کنجی سمجھتی ہوں، خاص طور پر اگر اسے ہم اختتامی تناظر میں دیکھیں کہ جب مشن مکمل ہو گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لوگ دین میں داخل ہو گئے، تو اب توجہ کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری۔ تسبیح اور حمد تو سمجھ میں آتا ہے، کامیابی پر اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرنا، لیکن استغفار کا حکم، اور وہ بھی ایک معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جانا، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے نہیں ہو سکتا، یا شاید صرف وہی نہیں ہے، یہ عبودیت کا، بندگی کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان اپنی تمام تر کوششوں اور کامیابیوں کے باوجود اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی کمی، کوتاہی، تقصیر اس کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، یہ احساس شاید مشن کی تکمیل اور لقائے الہی کے قریب ہونے پر وہ اور شدید ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی روایات ہیں جو اس سورے کے نزول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی علامت قرار دیتی ہیں۔ میں استغفار کے حکم کی ان حکمتوں سے انکار نہیں کر رہا۔ یقیناً امت کی تعلیم بھی ہے، ابدیت کا اظہار بھی ہے، اور کامیابی کے وقت جو انسانی کمزوریاں سر اٹھا سکتی ہیں جیسے غرور وغیرہ، ان سے پناہ مانگنا بھی ہے۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تمام حکمتیں پیشین گوئی کے پورا ہونے پر شکرانے کے طور پر بھی اتنی ہی مؤثر ہیں۔ ایک عظیم کامیابی جو خالصتاً اللہ کی مدد سے ملی، اس کے بعد انسان کو اپنی ذات کی نفی کر کے مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور استغفار اسی توجہ، اسی انکساری کا مظہر ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سورہ لازماً وفات کی خبر ہی دیتی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط تاریخی شواہد چاہیے، جبکہ اذا کا صیغہ اور الفتح کا فتح مکہ ہونا یہ زیادہ واضح قرائن لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں، علامہ طبرسی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر مفسر نے بھی اس کے فتح مکہ سے پہلے نازل ہونے کو ترجیح دی ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے بھی روایات منقول ہیں جن میں اسے آخری مکمل نازل ہونے والی سورہ کہا گیا ہے۔ اب یہ بات خود اس کے اختتامی نوعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اگر یہ 10ویں ہجری میں نازل ہوئی ہے تو اس کا تعلق پچھلی صورتوں سے بھی جڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ جو 9ویں ہجری میں نازل ہوئی، اس میں مشرکین سے برائت کا اعلان ہے، اور سورہ نصر گویا اس کے نتیجے میں جو مکمل فتح حاصل ہوئی اور دین کا غلبہ ہوا اس کا ذکر کر رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں استغفار کا حکم کہ اب جب دین غالب آ گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، تو اب وقت ہے کہ بارگاہ الہی میں مکمل عبودیت کا اظہار کیا جائے، اور جو بھی ممکنہ کوتاہیاں ہیں ان پر نظر کی جائیں۔ اور آیت کا اختتام دیکھیں، انہو کانا توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے۔ روایات نزول میں اختلاف تو ہے، یہ بات درست ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سورہ 2 بار نازل ہوئی ہو، یا اس کے نزول کا وقت مختلف راویوں نے اپنے فہم کے مطابق الگ الگ بیان کیا ہو۔ لیکن زبان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اذا کا مستقبل پر دلالت کرنا یہ ایک مضبوط لسانی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو سورہ نصر کو ان میں شمار کرنا میرے خیال میں اس کی اعجازی شان کو بڑھاتا ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف آنے والی فتح کی خبر دی بلکہ اس فتح کے وقت جو صحیح طرز عمل اپنانا ہے اس کی تعلیم بھی پہلے سے دے دی۔ بے شک قرآن کا اعجاز تو ہر پہلو سے ظاہر ہے، لیکن اس سورہ کو اختتامی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور سے جوڑنا، جیسا کہ بہت سی روایات اور تفسیری آراء سے لگتا ہے، وہ اس کے پیغام کو ایک خاص گہرائی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک فتح کا جشن نہیں رہ جاتا پھر، بلکہ یہ ایک طویل جدوجہد کے اختتام پر اللہ کی طرف مکمل رجوع، شکر گزاری اور اپنی بشری حدود کا جو اعتراف ہے اس کا سبق بن جاتا ہے۔ استغفار کا حکم یہاں وہ پھر صرف رسمی نہیں رہتا، بلکہ وہ معرفت الہی اور احساس بندگی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک مشن کی تکمیل کے وقت ایک نبی کے شایان شان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ سورہ نصر بنیادی طور پر فتح مکہ کی ایک پیشین گوئی ہے جو اذا کے صیغے سے اور الفتح کے غالب مفہوم سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امید کا پیغام تھا، اللہ کی مدد پر یقین کا درس تھا اور کامیابی کے بعد صحیح طرز عمل کی پیشگی تعلیم تھی۔ اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ سورہ اگرچہ فتح کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس کا بنیادی رنگ وہ اختتامی ہے۔ یہ غالباً فتح مکہ کے بعد حتیٰ کہ حج الوداع کے قریب نازل ہوئی، اور اس کا زور مستقبل کی خبر دینے پر اتنا نہیں جتنا ماضی کی کامیابیوں پر شکر ادا کرنے، حال میں تسبیح، حمد اور استغفار کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور مستقبل قریب میں یعنی لقائے الہی اس کی تیاری پر ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ سورہ نصر کے نزول کے وقت اور اس کے مرکزی پیغام کی تعبیر میں مختلف معتبر آراء موجود ہیں، اور دونوں ہی زاویے اس مختصر سی سورہ کی عظمت اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اختلاف نظر ہی دراصل ہمیں قرآن مجید کے مضامین پر مزید غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حتمی علم تو بہرحال اللہ اور اس کے راسخون فہم کے پاس ہے۔ بہت شکریہ کہ ہم نے ان مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ یقیناً اس گفتگو سے سورہ نصر کے پیغام کو سمجھنے میں ناظرین کو بھی مدد ملی ہوگی۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔